جسم سر سے الگ کر دیا گیا، دشمن سے لڑ رہا ہے ابھی میرا حوصلہ، حالانکہ جسم سر سے الگ کر دیا گیا۔ تھوڑا پڑے محمد وعلی محمد پر۔ ایک مرتبہ نشان دے گیا کہ جھونکے ہوا کے جسم کا کھانے کے بعد بھی، دیکھیں تو مرتبہ بطور خاص کے جھونکے ہوا کے جسم کا کھانے کے بعد بھی روشن ہے کچھ چراغ بجھانے کے بعد بھی، جھونکے ہوا کے جسم کا کھانے کے بعد بھی روشن ہے کچھ چراغ بجھانے کے بعد بھی، اور حیرت ہے حج پا عمرے پا جانے کے بعد بھی، دشمن علی کے سدھرے نہ آنے کے بعد بھی، حیرت ہے حج پا عمرے پا جانے کے بعد بھی، دشمن علی کے سدھرے نہ آنے کے بعد بھی، اور مردہ سمجھ رہے ہیں شہیدوں کو کچھ یزید، مردہ سمجھ رہے ہیں شہیدوں کو کچھ یزید، مردہ سمجھ رہے ہیں شہیدوں کو کچھ یزید، نیزے پر آیتوں کو سنانے کے بعد بھی، مردہ سمجھ رہے ہیں شہیدوں کو کچھ یزید، نیزے پر آیتوں کو سنانے کے بعد بھی، اور روئی ہے فوج شام کی رن میں چلا کے تیر، روئی ہے فوج شام کی رن میں چلا کے تیر، اصغر ہنسے ہیں تیر کو کھانے کے بعد بھی، روئی ہے فوج شام کی رن میں چلا کے تیر، اصغر ہنسے ہیں تیر کو کھانے کے بعد بھی، اور عابد سے فوج شام کی آگے نہ جا سکی، لوہا بدن کا اتنا پہنانے کے بعد بھی، عابد سے فوج شام کی آگے نہ جا سکی، لوہا بدن کا اتنا پہنانے کے بعد بھی، اور ٹوٹی نہیں ہے مقصد شبیر کی کمر، ٹوٹ بطور خاص دیکھے گا شیر کو، ٹوٹی نہیں ہے مقصد شبیر کی کمر، لاشا جمع پسر کا اٹھانے کے بعد بھی، ٹوٹی نہیں ہے مقصد شبیر کی کمر، لاشا جمع پسر کا اٹھانے کے بعد بھی، اور ہندا کی نسل خطبہ زینب سے مٹ گئی، آباد فاطمہ ہے زمانے کے بعد بھی، ہندا کی نسل خطبہ زینب سے مٹ گئی، آباد فاطمہ ہے زمانے کے بعد بھی، اور جنت کے در پر جانے کی حسرت ہے شیخ کو، جنت کے در پر جانے کی حسرت ہے شیخ کو، اما دروازہ بطول جلانے کے بعد بھی، جنت کے در پر جانے کی حسرت ہے شیخ کو، دروازہ بطول جلانے کے بعد بھی، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ ایک مطلب نشان سماعت فرمانے کے جنت کے در پر جانے کی حسرت ہے شیخ کو، دروازہ بطول جلانے کے بعد بھی، اور یہ دیکھیں حسین جیسی نہ ہوتی جو ذات مقتل میں، حسین جیسی نہ ہوتی جو ذات مقتل میں، دم اپنا توڑتے سوم و صلات مقتل میں، حسین جیسی نہ ہوتی جو ذات مقتل میں، دم اپنا توڑتے سوم و صلات مقتل میں، اور ہوئے جو خون سے ادا واجبات مقتل میں، نماز کرنے لگی شہ کی بات مقتل میں، نماز کرنے لگی شہ کی بات مقتل میں، اور یہ اور بات
چھینا دریا پھر غازی کو قتل کیا تم جھوٹے ہو، چھینا دریا پھر غازی کو قتل کیا تم جھوٹے ہو، اما اس کو ہارا کون کہے گا جس کا قبضہ باقی ہے؟ چھینا دریا پھر غازی کو قتل کیا تم جھوٹے ہو، اس کو ہارا کون کہے گا جس کا قبضہ باقی ہے؟ اور نیزے پر شبیر کا سر ہے اور تلاوت قرآن کی، نیزے پر شبیر کا سر ہے اور تلاوت قرآن کی، سانس کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے خون کا رشتہ باقی ہے، سانس کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے خون کا رشتہ باقی ہے۔ تو آئیے حضرات اس ایک شعر کے ساتھ آج کی مجلس کے تقریب کو زحمت سخن دوں کہ صبح روشن کی طرح عرش کے تارے جیسے، صبح روشن کی طرح عرش کے تارے جیسے، شہر میں ایک ہی تو ہوں گے ہمارے جیسے۔ تو آئیے حضرات پڑھیے تب احترام کے ساتھ درخواست کی جائے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید طاہر محمد صاحب اللہ سے کرو کا فروغ منبر ہوں، آپ حضرات سے درخواست ہے آواز بلند نہ رہے تو اس استقبال۔ ایسی کون سی خوبی تھی ان ہستیوں کے اندر کہ آدم سے لگا کر آخری نبی تک سب نے آپ کی ذات کو یاد کیا ہے۔ کشتی نوح غرق ہوتی ہے تو ان کو پکارتے ہیں، ابراہیم نمرود کی آتش میں جاتے ہیں تو ان کو پکارتے ہیں۔ کون سی منزلت تھی ان کی اللہ کے نزدیک، کیا مقام تھا ان کا اللہ کے نزدیک کہ جس نے بھی ان کے توسل سے مانگا خدا نے ہاتھ خالی واپس نہیں کیا۔
کہ ان ہستیوں کے اندر کون سی ایسی بات ہے، کیسی قربت ہے، کیا مقام ہے ان کا خدا کے نزدیک؟ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے بھی ان کا توسل سے مانگا، خدا نے خالی ہاتھ نہیں بٹھایا۔ دوسری بات یہ سوچنی چاہیے کہ کیوں اللہ نے یہ مقام ان کو دیا ہے۔ ریزن آنا چاہیے کہ ریزن کیا ہے، کیوں ایسا ہوا کہ خدا متعال نے یہ مقام ان ہستیوں کو دیا ہے۔ بات میں ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیے۔ اہل بیت ہم لوگ ذاکر بلاتے ہیں، عالم بلاتے ہیں، خطیب بلاتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں مزہ آ گیا آج۔ اور اگر مجلس کچھ ایسی ہو جائے تو کہتے ہیں مزہ نہیں آیا۔ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مزے کے پیچھے ہیں، ذمہ داریوں کے پیچھے نہیں۔ توجہ کیا؟ جیسے کھانوں میں مزہ آتا ہے، پینے میں مزہ آتا ہے، ایسے ہی مجلس میں بھی مزے کے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ یہ تلاش نہیں کر رہے ہیں کہ مجلس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، مجلس سکھانا کیا چاہتی ہے، لے جانا کہاں چاہتی ہے۔ مجلس جو درس گاہ ہے، ہمارے کردار کو کیسا بنانا چاہتی ہے۔ کون نہیں چاہتا میرا بچہ شہید ہوجا جی کی طرح نہ بنے؟ شہید ہوجا جی کا نام سنا ہے؟ شہید ہوجا جی، داعشیوں کی فوج آئی تھی، ایک جوان کو آپ کے پکڑا تھا جس کو نام تھا شہید ہوجا جی۔ چہرے پہ خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا۔ جب کوئی پکڑ لیتا ہے، وہ بھی ایسی فوج جو بہت ہی وحشیانہ طور سے گلا کاٹتی ہے، لیکن شہید ہوجا جی کو جب گرفتار کیا گیا، چہرے پہ خوف نہیں تھا، حزن بھی نہیں تھا، ڈر بھی نہیں تھا، اس لیے کہ معلوم ہے جیسے اس شہید کے مولا نے کہا کہ کامیابی ہماری ہے چاہے ہم زندہ رہیں۔ حسین نے کربلا میں جانے سے پہلے ایک اعلان کیا تھا، اعلان سنا ہے آپ لوگوں نے؟ فرمایا تھا کہ ہم جیتیں گے، قتلنا ام ظفرنا، چاہے قتل کر دیا جائے یا زندہ رہے لیکن جیت ہماری ہے۔ اگر حسین کی جیت کو دیکھنا چاہتے ہیں معاشرے میں، دنیا میں، زمین پر، تو دیکھ لیجئے جہاں جہاں پر مظلوم کے ساتھی ملیں گے وہاں حسین کی جیت دکھائی دے گی۔ جہاں ظالم کے سامنے کھڑا ہوا انسان دکھائی دے گا، سمجھ لینا کہ حسین جیتا ہے، یزید ہارا ہے۔ تو شہید ہوجا جی کے چہرے پہ خوف نہیں تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب انسان دشمن کے چنگل میں پھنستا ہے تو وہ ڈرتا ہے، لیکن شہید ہوجا جی کیوں نہیں ڈر رہا؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں تھوڑے سمٹ کے بیٹھ لیجئے، جو بعد میں آنے والے عزادار ہیں وہ اگر نکھر کے بھی بیٹھیں گے تو مجلس پہ اثر نہیں پڑے گا۔ صلوات بھیجو محمد علیہ۔ ایک اور صلوات بھیجو محمد علیہ۔ میں مجلس پڑھتا رہوں گا، جہاں پہ آپ حضرات تھک جائیں یا نیند آنے لگ جائیں تو بس اشارہ کر دیجئے گا، ہم مجلس کو وہیں اسٹاپ کر دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس فرش عذاب میں جو اہل بیت سکھانا چاہتے ہیں وہ ہم سیکھیں، وہ نہیں سیکھنا چاہتے جو دشمن سکھانا چاہتا ہے۔ توجہ کیا؟ آہستہ آہستہ تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ ذہن تیار ہو جائے ہمارے۔ میں اس کو نہیں سیکھنا چاہتا جو دشمن سکھانا چاہتا ہے، میں اس کو سیکھنا چاہتا ہوں جو زینب کبریٰ سکھانا چاہتی ہے۔ دشمن ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے کہ صاحب مرجع تقلید کی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہم نہیں مانے
معاشرے کے جوان کو سرکش اور تابوت بنا دیں، سمجھ لیں وہ منبر کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، دشمن کی سازشوں پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ توجہ کیا؟ ہم مولانا کو بلانا چاہتے ہیں، میری 5 بستیوں کی بارہ، میں بھی آپ ہی کا حصہ ہوں، کسی کا بھائی ہوں، کسی کا دوست ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، آپ بھی حضرات میں سے ہوں۔ جب یہاں ذاکرین آتے ہیں تو لوگوں کے فون آتے ہیں میرے پاس، حضور آپ کی بستی میں فلاں صاحب تو آ گئے۔ میں نے کہا بھائی میں کیا کروں؟ کہا فلاں صاحب بھی آ گئے۔ میں نے کہا پھر ان کا میں کیا کروں؟ کہا آپ تو منع کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں انہیں کو تو منع کروں گا جو میری سنے گا، میری بستی میری نہیں سنتی تو میں ان کو کہتا بھی نہیں۔ آپ کی مرضی ہے، آزاد ہو، جس کو چاہو بلاؤ، لیکن 2-3 معیار یاد رہے میرے ساتھ ہیں ہم لوگ۔ 2-3 معیار۔ ایک معیار یہ ہے کہ جس کو بھی بلا رہے ہیں عالم کو بلائیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، امام رضا نے فرمایا، امام رضا نے کیا فرمایا؟ رحم اللہ من احیا امرا، خدا رحمت کرے اس انسان پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ راوی نے کہا حضور آپ کا امر کیسے زندہ ہوگا؟ کہا یتعلمون علومنا، پہلے ہمارے علم کو سیکھے، وَيُعَلِّمُ النَّاسِ، سیکھنے کے بعد پھر لوگوں کو سکھائے۔ امام کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا امر اسی وقت زندہ ہوگا پہلے سیکھے پھر سکھائے، اور اگر بغیر سیکھے سکھانے آیا وہ ہمارا امر زندہ نہیں کرے گا، دشمن کے امر کو زندہ کرے گا۔ اب مجھے بتائیے اب کیا ہوتا ہے پڑھے لکھے معاشرے میں؟ آپ کراچی جائیے، بمبے جائیے، بنگلور، میں بھی بنگلور تھا، بنگلور جائیے جو بڑا شہر ہے، وہاں پہ جب کسی عالم سے وعدہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا اپنی سی وی دیجیے۔ سی وی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ آپ تو کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہتے ہیں مولانا وعدہ جب لیں گے پہلے تو سی وی دیجیے، دوسرے پھر اپنے کوئی یوٹیوب پہ لنک دیجیے۔ سی وی کا مطلب یہ ہے کہ مولانا یہ بتائیں کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں، کتنے سال سے حوزے میں ہیں، کتنے سال سے دسترخوانے امام صادق پہ بیٹھے ہیں، کتنے سال گزارے ہیں اساتید کے سامنے، یہ بتائیے، اور کتنے سال سے علوم میں آل محمد کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ لکھ دیں گے 1 سال رہا ہو امامہ لگا کے آگے ہو، آپ اگر یہ لکھ دیں گے حوزے میں نہیں رہا ہو بس مجلس پڑھنا سیکھ لیے، سرکار وہ نہیں بلاتے۔ کیوں نہیں بلائیں گے؟ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ امام رضا کی سنت یہ ہے کہ ہمارے عمل کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلے سیکھا پھر بعد میں سکھایا، اور جس نے سیکھا ہی نہ ہو۔ جب بات یہاں آ گئی تو ایک بات اور سن لیجیے، کڑوی باتیں ہیں میری، کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک قرآن میں آیت ہے، مجھے پتہ نہیں آپ نے وہ آیت پڑھی ہے نہیں، لیکن سرچ کیجیے گا یا قرآن جا کے سورہ حاقہ کی آیت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ آہستہ آہستہ پڑھوں گا، شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ رہیے گا۔ قرآن میں آیت یہ ہے، مجھے پہلے یہ بتائیے گا اس عالم ہستی میں سب سے محبوب انسان کون ہے اللہ کے نزدیک؟ بتائیے، سب سے محبوب جس کے ناز اٹھاتا ہے، جس کی باتیں مانتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ، جس کو راتوں رات اپنے دیدار کرانے کے لیے لے گیا۔ کس کو لے گیا ہے؟ خداوند متعال اپنا دیدار کرانے کے لیے۔ پہلا آسمان نہیں، دوسرا آسمان نہیں، تیسرا بھی نہیں، چوتھا بھی نہیں، ساتواں بھی نہیں، کہا اور نزدیک میرے حبیب کیا کرانا چاہتا ہے؟ اپنا دیدار۔ کس کو؟ اپنے معشوق کو۔ ناز اٹھاتا ہے، اتنے ناز اٹھاتا ہے خداوند متعال، ایک جنگ میں، جنگ تہنکا، ذات الرقا، نام سنا
کیا خدا سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے؟ کہا کرنا چاہتا ہوں. تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا میری چھوٹی سی بچی ہے, اس کا بعد میں کون خیال رکھے گا؟ کیا کہا؟ چھوٹی سی بچی ہے, میں اگر مر گیا تو اس کا خیال کون رکھے گا؟ ملک الموت نے خدا سے کہا خدایا موسیٰ تو تیار ہی نہیں ہو رہا ہے. کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میری چھوٹی سی بچی ہے, اس کا خیال کون رکھے گا؟ کہا اس کو دریا کے کنارے لے جاؤ. موسیٰ کو ملک الموت لے گیا. کہا عصا کو پانی میں مارو, عصا کو پانی میں مارو, اندر سے پتھر نکلا. کہا پتھر پہ بھی مارو. جیسے ہی عصا کو پتھر پہ مارا, پتھر کے بیچ میں کیڑا تھا جس کے منہ میں تازہ کھانا تھا. کہا موسیٰ یہ بتا اس کیڑے کو کھانا تو نے دیا یا ہم نے؟ کہا ہم مالک ہیں, ہم صاحب ہیں, ہم خیال رکھتے ہیں. تو ملک الموت سے کہا ملک الموت تو گھبرا مت, روح کو قبض کر دے. ایک تو وہاں پہ ترس آیا, دوسرے کہاں پہ ترس آیا؟ کہا اس وقت شداد کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ شداد نمرود, شداد کا نام سنا؟ اس نے اس زمین پر جنت کو بنایا ہے. کس کو بنایا؟ سنا ہوگا. شداد کی جنت کو بنایا, اس کو سجایا, باغات بنائے, نہریں بنائی, خوبصورت بنایا. تاریخ اور روایات میں ہے جو کچھ شداد میں تھا سب لگا دیا اس جنت کو سجانے کے لیے. بے وقوف تھا, اس کو کیا پتا کہ جنت کیسی ہوتی ہے. اپنی عقل کے مطابق اس نے جنت بنائی. میں ایک زمانے میں جب افریقہ گیا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے حضور آئیے میرے گھر میں آپ کو جنت دکھاتا ہوں. میں نے کہا واہ بھائی واہ, فری میں دکھا دیں گے آپ؟ کہ نہیں رات کی دعوت ہے. ہم نے قبول کر لی. ڈرائیور ان پہ آ گیا, ہم چلے گئے. 16ویں فلور پہ لے گئے مجھے اور کھڑکی کھول کے کہتے ہیں حضور یہاں سے دیکھو 3 ملک دکھائی دے رہے تھے. برازیل تھا, فلا تھا, کنگو تھا, سب 3 ملک. کا حضور بیچ میں سمندر تھا. کہا حضور اس کو دیکھیے کیا نظارہ ہے. میں نے کہا حضور تیری جنت تجھ کو مبارک ہے, میری جنت تو کہیں اور ہے. وہ جنت ہمیں نہیں چاہیے جس کو انسان بنائے. اچھا چاہوں گا میں آہستہ اس طرح عرض کروں گا, اپنی باتوں کو غور سے سنیے گا. شداد جس نے اپنا پورا سرمایہ لگا دیا اس جنت کو سجانے کے لیے, درخت, نہریں, سب کچھ. جب جنت کمپلیٹ ہو گئی اب شداد گھوڑے پہ بیٹھا جنت میں جانے کے لیے. جیسے ڈیوڑی پہ پہنچا اور گھوڑے سے اتر کر پاؤں کو زمین پہ رکھنا چاہا, اللہ کی طرف سے حکم آیا ملک الموت روح کو قبض کر لو. کہا خدایا اس پہ ترس آ رہا ہے, اس نے سب کچھ لگایا ہے, بڑی حسرت سے بنایا ہے, سجایا ہے. کہا تم نہیں جانتے یہ باتیں چل ہی رہی تھی اتنے میں جبرائیل آئے, محمد مصطفیٰ کو سلام کیا. کہا اللہ نے سلام بھیجا ہے. اچھا چاہوں گا. اور کہا ہے, کہا تمہیں معلوم ہے محمد مصطفیٰ وہ بچہ کون تھا جس کی ماں مر گئی تھی, جس کی حفاظت خدا نے کی؟ یہی شداد تھا جس کو اللہ نے جنگل میں بچایا. اور یہی شداد تھا جو جنت بنا رہا ہے. 2 نہیں ہے, ایک ہی انسان ہے. خدا نے یہ ظلم کرتا چلا گیا, خدا مہلت دیتا چلا گیا, یہ ظلم کرتا چلا گیا, یہ مہلت دیتا چلا گیا. لیکن آج مہلت کا کام نہیں ہے, گردن پکڑنے کا کام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مہلت ضرور دیتا ہے. یہ انسان جب تک سالم ہے, سلامتی ہے, مال ہے, پراپرٹی ہے, اچھی سی گاڑی ہے, سرکش بنا رہتا ہے. یہ نہیں پتہ یہ کس نے دیا ہے. کس نے دیا؟ خدا نے دیا ہے. جب کوئی کچھ دیتا ہے تو کچھ چاہتا بھی ہے. کوئی کچھ دیتا ہے تو کچھ چاہتا بھی ہے. آپ اپنے پاپا سے کچھ لے کے دکھائیے اور ایک دن بات نہ مانیے, ایک دن تو ماں کو سنائیں گے, دوسری مرتبہ نہ مانیے گا پھر ماں کو سنائیں گے. پاپا جی کس کو سنائیں گے؟ کس کو سنائیں گے؟ پھر ماں. تیسری چوتھی مرتبہ اگر نہیں مانے پہلے تو گالیاں سنائیں گے, پھر بھی اگر نہیں مانے تو پھر سوٹا ڈنڈا اٹھائیں گے. بھائی کیوں کر رہے ہو؟ کہا میں سب کچھ دے رہا ہوں, بات میری نہیں مانتا. میں کہوں گا آپ نے کیا دیا اس کو؟ وجود دیا ہے, آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں. کہا کھانا تو دیتا ہوں, کپڑے تو دیتا ہوں. وہ بات جو کھانے کے لیے لقمے تھے اور صرف کپڑے تھے اس کو برداشت نہیں کری.
وہ مہلت دیتا ضرور ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ لہذا خدا ہم اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے۔ موسیٰ سے کہا یا موسیٰ حببنی الی خلقی، باتوں کو سنیے، موسیٰ میری محبت کو مومنوں کے دلوں میں ڈالو، مخلوق کے دل میں، مجھے محبوب بناؤ میری مخلوق کے سامنے۔ حببنی الی خلقی، مجھے خدا کہہ رہا ہے مجھے محبوب بناؤ میری مخلوق کے بیچ۔ خدایا کیسے بناؤ؟ میری بات سنیں، جب میرے معاشرے میں بچے بڑے ہونے لگتے ہیں، 8 سال کا، 7 سال کا، 9 سال کا، 10 سال، بات سنیے، سائیکولوجی بات بتا رہا ہوں، اور جو آپ کے معاشرے میں ہوتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا یہ دیکھو ماموں جان نے دیا ہے، خالہ جان نے دیا ہے، میرے ساتھ کام لو۔ آپ سننا نہیں چاہتے کیا؟ سننا چاہتے ہیں؟ صلوات علی محمد علیہ محمد۔ کیا کہتی ہے ماں؟ بیٹا یہ کپڑے ماموں جان نے دیے ہیں، یہ جوتے خالہ جان نے دیے ہیں، فلاں اس نے دیے ہیں، نانی جان نے دیے ہیں، نانا جان نے دیے ہیں۔ اتنی تعریفیں کرتی ہے ننھیال کی، یہ اس نے دی ہے، یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کیوں کہتی ہے؟ کیوں اتنے حوالے دیتی ہے ماں؟ یہ ماموں جان نے بھیجا تحفہ، عیدی بھیجی ہے، پیسے بھیجے ہیں، کپڑے بھیجے ہیں، خوب تعریفیں کرتی ہے، نانی جان نے دیے، نانا جان نے دیے، ماموں جان نے دیے، اپنے میں کی تعریف میکے کی، بیٹا تمہاری ننھیال سے آیا۔ اور باپ کیا کہتا ہے؟ بیٹا یہ پراپرٹی تیرے دادا کی ہے، تیرے چچا کی ہے، پردادا کی ہے۔ وہ اپنوں کی تعریف، یہ اپنوں کی تعریف، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے ماں یہ چاہتی ہے کہ میری نعمتوں کا بتاؤں کہ تیری ننھیال نے، ماموں نے، خالہ نے، نانی نے، خالو نے، نانا جان نے دیا تاکہ اس کے دل میں محبت آئے۔ توجہ چاہوں گا، ماموں جان نے دیا تاکہ ماموں سے محبت کرے، خالہ جان نے دیے، کیونکہ جتنے آپ نعمتوں کا ذکر کریں گے اتنی اس کی محبت دل میں آئے گی یا نہیں؟ ماں کی کوشش یہ رہتی ہے، سن لیجیے میرے، ماں کی کوشش یہ رہتی ہے میرا بچہ ننھیال کی طرف کھینچے، لہذا ننھیال کی تعریفیں، ننھیال کے عطایا، ننھیال کے ہدایا، ننھیال کی باتیں، اور باپ کیا چاہتا ہے؟ دنھیال کی طرف کھینچے تو دادا کی تعریف، چچا کی تعریف، پردادا کی تعریف، بیٹا یہ زمین اس نے دی ہے، یہ ٹریکٹر اس نے دیا ہے۔ یہ دونوں کر کیا رہے ہیں؟ کر یہ رہے ہیں کہ جتنا وہ جانتے ہیں کہ اگر میں نعمتوں کا ذکر کروں گی تو یہ ننھیال سے محبت کرے گا، اور وہ بھی بات بھی جانتا ہے اگر میں نعمتوں کا ذکر کروں گا تو یہ ننھیال سے محبت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کو بتانے سے محبت بڑھتی ہے۔ موسیٰ میری مخلوق کے سامنے ہمیں محبوب بناؤ، کہا خدایا کیسے؟ کہا ہماری نعمتوں کا ذکر کرو، آنکھیں ہم نے دی ہے، سلامتی ہم نے دی ہے، رزق ہم نے دیا ہے۔ جتنا نعمتوں کا ذکر کرتا چلا جائے گا انسان میری محبت کو دل میں لاتا چلا جائے گا۔ سوال یہ ہے، اب میں کڑوی باتیں کروں گا آپ کے سامنے، سوال یہ ہے کیا یہ ماں مسلمان نہیں ہے؟ ایک صلوات بھیجو محمد علیہ۔ دیکھو صلوات، اب میرا سوال آپ حضرات سے، ضبطی چھپرے کے مومنین سے، کیا یہ ماں مسلمان نہیں ہے جو بار بار یہ کہہ رہی ہے نانا جان نے دیے، ماموں جان نے دیا، خالہ جان؟ مسلمان ہے یا نہیں؟ کہا سرکار کیسی بات کر رہے ہیں؟ نہ صرف مسلمان ہے، شیعہ ہے۔ کہا ارے شیعہ نہ پھر شیعہ آل رسول ہے، سیدانی ہے۔ کہا جاؤں گا، میری ساتھ ہے نا، آپ لوگ میری ساتھ ہے نا، حضور سید ہے، سیدانی ہے۔ ہم غیر سید سے شادی کب کرتے ہیں؟ ہمارا تو بہت خوبصورت شجرہ، کل پڑھوں گا میں شجرہ، کل پڑھوں گا شجرہ کہ شجرے کیسے بنتے ہیں۔ اگر ٹائم ملا، میں زندہ رہا، چونکہ اتنے سفر کرتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو کر چلے گئے تو ہماری مغفرت کرا دیجیے خدا، سنیں گے نہیں؟ ہے نا؟ کہا حضور کیسی بات کرتے ہیں، ہم تو سیدانی کے علاوہ شادی نہیں کرتے۔ اور یہ بات کیا ہے؟ یہ بھی مسلمان ہے؟ جی سرکار مسلمان ہے میرے والد، شیعہ بھی ہے، فرزند رسول بھی ہے، چونکہ سید ہے۔ اچھا اگر وہ بھی سیدانی، وہ بھی مسلمان، وہ بھی مومن، یہ بھی مسلمان، یہ بھی مومن، یہ بھی شیعہ، یہ بھی سید، یہ کیوں کہہ رہے ہیں نانا نے
اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ نے سلامتی دی ہے، اللہ نے کھانا دیا ہے، اللہ نے کپڑے دیے ہیں، اللہ نے رزق دیا ہے. ماں باپ اگر دن رات بچے کے کان، سنیں میری بات کو، اگر ماں باپ بچے کے کان میں دن رات یہی کہتے یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، تو کبھی بچہ نہ طغیانی کرتا نہ سرکشی کرتا، یہی کہتا مالک نے دیا ہے، مالک نے دیا ہے. گھروں میں ایمان ہی نہیں ہے. جب ایمان نہیں تو اب کیا کیا جائے؟ ہمارے یہاں اسلامک کلچر بنائیں، ڈیولپ کیجیے اپنے ایمان کو، اپنے دل کو، اپنے ایمان کو، اپنی شخصیت کو، اپنے فکر کو ڈیولپ کیجیے. سب کا بات سننے میں، جب تک ڈیولپ نہیں کریں گے، مضبوط نہیں کریں گے، تب تک ہم مضبوط نہیں بن سکتے. نہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن کب ہم مضبوط ہوں گے؟ جب ہماری توحید مضبوط ہوگی، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور ہم یہ کہیں گے ہمارا مالک ہے وہ، ہے نا. لیکن ہم کہتے کیا؟ ہمارے یہاں سنیں کلچر، جب کبھی میرے ایک لڑکی پیدا ہو، اپنی باتیں کروں، مجھے تو اتنی جرأت تو نہیں ہے آپ کے بارے میں باتیں کر سکوں. پتا چلا پیچھے پیچھے دوڑنے لگے، ہے نا. اپنے بارے میں میرے یہاں بچی ہوئی، پھر اللہ نے بیٹا دے دیا، پھر بیٹی ہو گئی. نہ کوئی مبارکباد دے رہا ہے، نہ کوئی سلام کر رہا ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ کہا باپ کا محافظ بیٹا بنتا ہے، بیٹی نہیں. نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں. اللہ نے پھر مجھے بیٹی دے دی، میں مٹھائیاں بانٹ رہا ہوں، گھر والے پڑوسی رشتے دار سب پریشان ہیں. ابے بھائی اللہ نے مجھے دی، تجھے تھوڑی دی ہے. تو چاہوں گا. کہا حضور آپ کو نہیں پتا. کیوں کیا نہیں پتا؟ کہا باپ سہارا، بیٹا سہارا بنتا ہے ماں باپ کا، ماں بیٹی تھوڑی بنتی ہے. بیٹی تو دوسرے گھر کی ہے، نہ نسل بیٹی سے چلتی ہے. میرے ساتھ ہے ہم لوگ، ساتھ ہے نا میرے ساتھ. نہ نسل بیٹی سے چلتی ہے، بیٹی تو دوسرے گھر کی ہے، بیٹا اپنے گھر کا ہے. نسل بیٹے سے چلے گی. ایک بار بڑھاپے کا ڈھارس ہے، بڑھاپے میں کھانے کو دے گا، ہے نا. کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کے معاشرے میں؟ بڑھاپے کا سہارا ہے. توجہ چاہوں گا اللہ نے محترم، کیا کہتے ہیں؟ بیٹی نہیں، بیٹی تو دوسرے گھر کی ہے. نسل کس سے چلے گی؟ بیٹے سے. یعنی مجھے بیٹا چاہیے، بیٹا چاہیے نسل بڑھانے کے لیے، بڑھاپے کے سہارے کے لیے. یہ باتیں وہ کرتا ہے جس کا ایمان کمزور ہو، جس کا دین کمزور ہو، جس کی معرفت کمزور ہو. اس لیے کہ کس نے کہا نسل بیٹے سے چلتی ہے، نسل بیٹی سے نہیں چلتی ہے. آپ سننا چاہتے ہیں؟ آپ سننا چاہتے ہیں؟ ایک دن امام رضا مامون کے ساتھ تھا. کس کے ساتھ؟ مامون کے منہ سے نکل گیا کہ پیغمبر اسلام ہمارا بھی چچا زاد بھائی ہے، ہم بھی رشتہ دار. حضور امام رضا سے کہا آپ بھی رشتہ دار. اس کے پشت پہ سیاست تھی، ریزن تھا، وہ یہ تھا کہ جو رشتہ دار ہے وہ حکومت کرے گا، ہے نا. کہا کہ وہ آپ بھی رشتہ دار ہے، ہم بھی. ایک مرتبہ امام رضا نے کہا آپ بھی رشتہ دار ہیں، میں بھی، لیکن میرے اور تم میں فرق ہے. بات کو سنیں گے میری؟ غور سے سنیے گا میری بات کو. کہا کیا فرق ہے؟ کہا یہ بتا مامون، اگر سنیے میرے، اگر تیری بیٹی ہے میرے، کہاں ہے؟ اگر پیغمبر اسلام زندہ ہوتے اور تمہاری لڑکی سے رشتہ لے کر آتے، تم پیغمبر کو اپنی بیٹی دیتے یا نہ دیتے؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہا تمہاری لڑکی ہے، کہاں ہے؟ اگر رسول اسلام زندہ ہوتے اور اپنا رشتہ تمہاری بیٹی سے لے کر آتے تو تم رشتہ دیتے یا نہ دیتے؟ کہا بڑے شوق سے دیتا، افتخار سے دیتا. اللہ کا حبیب ہے، معصوم ہے، صاحب شریعت ہے، پاکیزہ انسان ہے. تو امام رضا نے مسکرا کے کہا بس یہی فرق ہے مجھ میں تم میں. اے پیغمبر اگر زندہ ہوتے تیری بیٹی سے رشتہ مانتے، میری بیٹی سے نہیں، چونکہ تو اولاد نہیں، میں اولاد. سوال یہ ہے کہ امام رضا کیسے بیٹے ہوئے؟ پیغمبر اسلام کیسے بیٹے ہوئے؟ کہا کہ میں بیٹا ہوں. کیسے بیٹا ہوں؟ پیغمبر کے بیٹا تھے کون؟ ابراہیم. وہ تو مر چکے تھے. کون تھا؟ فقط فاطمہ تھی. توجہ چاہوں گا، کون تھا؟ فقط فاطمہ تھی. آپ کیا کہتے ہیں؟ حسن و حسین
نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں، جناب عیسیٰ کس قوم سے تھے؟ کہا حضور بنی اسرائیل سے۔ کیسے بنی اسرائیل سے ہوئی؟ تم کی تو باپ ہی نہیں تھا۔ توجہ جاؤں گا، کہا رشتہ فقط نسل بیٹے سے ہی نہیں چلتی، بیٹی سے بھی چلتی ہے۔ اب جب گھر میں نواسا نواسی ہے، پوتا پوتی بھی ہو، فرق مت کیجئے، جیسے وہ نسل آپ کی ہے ایسے ہی وہ بھی نسل آپ کی ہے۔ یہ بیٹی نہیں نہ کیجئے۔ کہا حضور بڑھاپے کا سہارا ہے کون؟ بیٹا۔ بیٹی بڑھاپے کا سہارا نہیں۔ 4 بچے دے دے خدا، 5 بیٹے دے دے، جتنے ہو جائے۔ آج کل تو کہاں بچے ہوتے ہیں، نہ بچے پسند ہیں، 2 ہیں، 2 بچے چاہیے، فیملی پوری ہو گئی۔ کیسے فیملی پوری ہو گئی؟ آج میں حسین پور میں دیکھتا ہوں، کسی کے 1، کسی کے 2، کسی کے 1، کسی کے 2۔ ارے بھئی آگے بھی بڑھیے۔ ہاں حضور کیسے پیٹ بھرے گا؟ کیوں پیٹ کون بھرتا ہے؟ آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ سننا چاہتے ہیں نہیں؟ کہا حضور کیسے کام چلے گا؟ کپڑے پیٹ کہاں سے بھریں گے؟ اگر بچے 5 سال ہو گئے، کیوں احمد تو پیٹ بھرتا ہے یا کوئی اور پیٹ بھرتا ہے؟ توجہ چاہوں گا، پیٹ تو کب بھرتا ہے؟ اگر رزق کھانے سے پیٹ بھرتا ہے؟ آپ بتائیے، آہستہ آہستہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، فلسفی سنیے دین کی۔ اگر فلسفی کو نہ سمجھے تو دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ 14-12 سال سے المصطفیٰ یونیورسٹی میں لیکچرر فلسفی پڑھاتا ہوں۔ سنیے، کھانے پیٹ کون بھرتا ہے سرکار؟ آپ بتا دیجئے مجھے۔ کھانا، اگر کھانا پیٹ بھرتا ہوتا تو معاویہ کھاتے کھاتے تھک جاتا تھا، پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا تھا۔ پیٹ کھانا بھرتا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں سرکار کھانا پیٹ بھرتا ہے، پانی ڈبو دیتا ہے۔ پانی، ابھی جمنا میں پانی آیا ہوا تھا، ڈوب جائیں گے، کون ڈبوئے گا؟ پانی ڈبوتا ہے۔ سرکار آگے بچیے، چلا دے گی۔ کیسے چلا دے گی؟ آپ چلاتی ہے۔ توجہ چاہوں، یہ توحید کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، آگ نہیں چلاتی، پانی نہیں ڈبوتا، کھانا پیٹ نہیں بھرتا۔ خدا کا ارادہ ہے تب کھانا پیٹ بھرے گا، اللہ چاہے گا تو کھانے سے پیٹ بھرے گا، اللہ جب نہیں چاہے گا معاویہ کتنا بھی کھا لے پیٹ نہیں بھرے۔ پانی ڈبوتا ہے جب اللہ چاہے گا تب ڈبوئے گا، لیکن اللہ نہ چاہے چلتے پانی پہ مسلح بچھا لے، پانی نہیں ڈبوئے گا۔ آگ جلاتی ہے سرکار، آگ جلاتی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو آگ نہیں جلائے گی، چاہے گا تو جلائے گی، ورنہ تو تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے آگ کے بیچ میں بیٹھا ہے، آگ جلا نہیں رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آگ نہیں جلاتی، اللہ کا ارادہ ہے۔ ایمان کمزور ہے، پیٹ کون بھرے گا بچوں کا؟ حضور 2 ہیں کافی ہیں، 1 ہے کافی ہے، کیا ہو گیا؟ کیا مصیبت آ گئی؟ امت اسلامی کی تعداد بڑھنی چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا میں ان بچوں پہ بھی مباحثات کروں گا جو صرف ہو جاتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نے پتہ نہیں دین کس سے لیا، مجھے تو معلوم نہیں، سمجھے کیا کس سے لے رہے ہیں دین ہمیں معلوم نہیں، بندہ بنایا جا رہا نہیں معلوم۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شرح 40 حدیث، 40 حدیثوں کی شرح، ابھی ٹرانسلیشن ہو گیا، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اصلی کتاب فارسی میں ہے۔ میری باتوں کو غور سے سنیے تاکہ آہستہ آہستہ آپ کے وجود میں وہ چیزیں آ جائیں جس سے ایمان مضبوط ہو، جس سے توحید مضبوط ہو۔ جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، توحید مضبوط ہو جاتا ہے، 30,000 کا لشکر بھی گھیر لیتا ہے تو 13 سال کے بچے سے چچا پوچھتا ہے موت کا ذائقہ کیا ہے، تو یہی کہتے ہوئے قاسم نظر آتے ہیں، احلى من العسل، شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے نا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب توحید مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو توحید، ایمان۔ امام خمینی کی ایک کتاب ہے شرح 40 حدیث، ترجمہ بھی ہے انگلش میں، اردو میں، وہاں پہ سائیکولوجی مسئلے کو بیان کرتے ہیں، تھوڑا سا سن لیجیے، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، کام آئے گی یہ بات۔ وہ کہتے ہیں کہ جب شکم میں غور سے سنیے گا، جب شکم میں مادر میں بچہ ہے اس کو کب کیا چاہیے؟ ماں دیتی ہے، باپ دیتا ہے؟ بتائیے
महीने उसको, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है कुछ दिनों के बाद डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये क्या मसला है? जब तक शिकम में मादर में है, ना आफत है, ना बला है, ना बीमारी है, कुछ नहीं है, अच्छी खाना भी है, अच्छा सब कुछ भी है, लेकिन उसके बाद ना माँ को पता कैसे खाना मिल रहा है, ना बाप को पता कैसे खाना मिल रहा है। फिर वो बच्चा जब मुतवल्लिद हो जाता है, दुनिया में आता है, जब तक वो छोटा सा है तो खुदा उसको गंदे खून से, साइंस पढ़िए, मेडिकल को पढ़िए, अगर दीनी तालीम ही नहीं पढ़ती है तो ना पढ़िए, थोड़ा मेडिकल को पढ़िए। बॉडी में जो गंदा खून होता है, खुदा उस गंदे खून से पाकीज़ा दूध बना के उसको देता है। तो जब शिकम में था तब भी कोई और ख्याल रख रहा था, न माँ न बाप। जब बाहर आ गया, जब तक वो छोटा है, पाकीज़ा खाना है, पाकीज़ा दूध है, लेकिन जैसे ये इंसान घुटनियों पे चलने लगा, कुछ दिनों के बाद अपने पाँव पे चलने लगा, कुछ दिनों के बाद करने लगा, मेरे में ताकत है, मैं चल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं फला कर सकता हूँ, ये मैं करने लगा। जितना मैं करने लगा उतना उससे दूर होने लगा। यह बात को ऐसे पेश करूं, जब तक वो शिकम में मादर में था और माँ के आगोश में था, पूरा तवक्कुल अल्लाह पे था, पूरी जिम्मेदारी अल्लाह ने निभाई। जैसे ही अपने पाँव पे खड़ा हुआ, मुसीबत आने लगी, बलाएं आने लगी, परेशानी आने लगी। ये बलाएं किस वजह से? इस वजह से उस पे तवक्कुल छोड़ दिया, अपने पे एतमाद करने लगा। ऐसे हुआ है। लेकिन अगर यही इंसान खुदा पे एतमाद करे, खुदा पे भरोसा करे, खुदा पे तवक्कुल करे, वहाँ मुसीबतों में फंसता नहीं। फंसता सबका नहीं फंसता है। सारे मसले हमारे हो इसलिए रहे हैं कि हम तौहीद से दूर हैं, ईमान ज़ईफ़ है, इस्लाम कमजोर है, इसलिए हमारी आइडियोलॉजी भी कमजोर है, इरादे भी कमजोर है। जिनकी तौहीद मजबूत हो, उनकी आइडियोलॉजी मजबूत होती है। जब आइडियोलॉजी मजबूत हो जाए तो इरादे भी मजबूत होते हैं, डरते नहीं है किसी से, फंसते नहीं है किसी के सामने, इसलिए कि उसकी पुष्प उसका मालिक होता है ना। थक गए आप लोग? सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। बात को और क्लियर कर दूं, चाहते हैं क्लियर करना। आज की दुनिया ने तरक्की की है नहीं की है? बड़ी बड़ी चीजें बना दी, आइटम बम बना दी। अभी तो इंडिया में शोर शराबा हो रहा था, कुछ दिन पहले चांद पे पहुंच गए, पहुंच के वापस गए नहीं। पहली बार तो पब्लिक को धोखा क्यों दे रहे? कौन से चांद पे पहुंचे? जो इंसान अपनी हकीकत ना जानता हो, वो चांद को पहचानने के लिए जाए। तुम में और बंदों में अल्लाह के यही फर्क है। तुम कोशिश करते हो चांद पे जाने की, अल्लाह का बंदा घर में बैठा हुआ है, इशारा करता है, तो हिस्सों में इशारा करता है डेवली पर, उसके पीछे जाइए। इधर उधर भी जा रहे हैं, इधर उधर भी जा रहे हैं। आपने कभी एक पैगंबर इस्लाम की एक हदीस है, दिल कर रहा है आपके सामने पढ़ूं, वो ये है, आपने फरमाया ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, खाते पीते हैं, जिसके पीछे दौड़ते हैं, जिसकी शोहरत के पीछे है, नामो निशान के पीछे, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, गाड़ी है, फला है, शोहरत है, माल है, इज्जत है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग, है ना? यही ना पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, जिस दुनिया पे तुम नाश करते हो, ये दुनिया साये की तरह है। किसकी तरह? किसकी तरह? साया। अब ये लाइट चली, मैं खड़ा हो जाऊं यहाँ, साया मेरा किधर पड़ेगा? किधर पड़ेगा इधर? आप अपने साये को पकड़ के देखें, पकड़ सकते हैं? एक कदम बढ़ोगे वो एक कदम बढ़ेगा, दो कदम बढ़ेंगे वो दो कदम बढ़ेगा, चार कदम बढ़ोगे वो चार कदम बढ़ेगा, स्पीड से दौड़ोगे वो स्पीड से दौड़ेगा, आहिस्ता दौड़ोगे आहिस्ता दौड़ेगा। क्या कर रहा है? जलील कर रहा है आपको। अब अच्छा चौंक रहा है, साया हाथ नहीं आएगा, आपको जलील कर देगा, करेगा ही नहीं। जितनी स्पीड से आप चलेंगे उतनी ही स्पीड से ये साया चलेगा। है या नहीं ऐसा? आप देख लीजिए, इम्तिहान कल स्टूडेंट निकलेगा, कहेगा मौलाना पता नहीं क्या पढ़ गया, तो कहते खेत पे जाए तो आप लोगों के सामने मत पकड़िए,
تعلیم دلوائیں سب سے بڑا سرمایہ ہے. آج دنیا میں بڑے بڑے شہروں میں بمبے، دہلی، بنگلور، دوسرے اور شہروں میں دوسری دنیا میں جائیے اور ان سے بولیے سرکار میرے پاس گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، اتنی زمین ہے، اتنی پراپرٹی، وہ ادھر سے سنیں گے ادھر نکال دیں گے. سچ کہہ رہا ہوں، میں نے تجربہ کیا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سرکار میرے 4 بچے ہیں، ایک انجینئر ہے، ایک عالم ہے، ایک ماسٹر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، سب کہیں گے ماشاءاللہ کیسے پڑھایا، ارے آپ تو کامیاب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے سرمایہ پراپرٹی نہیں ہے، سرمایہ اولاد ہے. جب اولاد کی تربیت کر لیں، تربیت کیجیے. باتوں کو سمجھ گئے؟ تو دنیا، اب مجھے نہیں پتا کون دنیا کے پیچھے گیا، کون دنیا کے پیچھے نہیں گیا. تاریخ کے فرق کو کھوجئے، جو تاریخ میں ذلیل ہے ان کا کریکٹر پڑھیے. اچھا جامعہ جانے محترم، معاویہ ہمیشہ دنیا کے پیچھے گیا، تاریخ نے ذلیل لکھا. علی نے دنیا کا طلاق دی، دنیا ڈیوڑی پر کھڑی رہی. ڈیوڑی پر کھڑی رہی. کیوں کھڑی رہی؟ اس لیے کہ علی دنیا کی طرف نہیں گئے ہیں، توحید کی طرف گئے. جو توحید کی طرف چلا، دنیا پیچھے پیچھے آتی. امام خمینی جب انقلاب لانا چاہتے تھے، کسی ایک چاہنے والے نے انقلاب سے پہلے کچھ فوٹو چھپوا دیا آپ کے، بہت سارے ملینوں کے حساب سے. امام خمینی کو پتہ چلا حضور آپ کے فوٹو چھپوائے ہیں، شہروں میں لگائے جائیں گے. تو آپ نے فرمایا مجھے شہرت نہیں چاہیے. پش کیے نہیں شہرت کی طرف، نہ مجھے شہرت چاہیے، نہ مجھے مقام چاہیے، نہ مجھے منزلت چاہیے. امام نے پوچھ کی. اب دنیا میں کوئی شاعر بتائے جہاں خمینی کا فوٹو نہ ہو، جہاں خمینی کو جانتے نہ ہو، جہاں خمینی کے نام پر صلوات نہ کرتے ہو. لیکن وہ کیا ہے جس نے دنیا کی طرف پوچھ کی، خدا نے اس کو مشہور کر دیا. ہر انسان خمینی کہتا ہے، ہر انسان عزت کرتا ہے. یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی طرف پوچھ. سمجھ گیا میری بات کو؟ سمجھے؟ لہذا اپنے ایمان کو ڈیولپ کیجیے، دین کو، اسلام کو، اپنی شخصیت کو مضبوط بنائیے. پتہ نہیں 40 سال جیے انسان، پتہ نہیں وہ سوال میں نے کیا تھا یہاں پہ نہیں. ایک سوال دیتا ہوں، یہاں پڑھے لکھے لوگ جب بیٹھکوں پہ بیٹھے کہ گھروں پہ بیٹھے یا موبائل چلائیں، کیا بولنا یا فلاں کریں فلاں کریں. تو ایک سوال دیتا ہوں، وہ یہ ہے پہلے 500 سال کی عمر ہوتی تھی. جناب نوح کی 2500 سال کی عمر تھی. کتنی کتنی؟ علامہ مجلس نے لکھا ہے تو 2500 سال، 950 سال تو رسول تھے تبلیغ کی. 2500 سال. جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک انسان ٹہنی پہ بیٹھا اور رو رہا تھا. تو ایک نبی کا گزر ہوا. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کڑیل جوان بیٹا مر گیا، نہ اولاد ہے نہ کچھ ہے. کڑیل جوان نبی جوان تھا. کہا کتنے سال کے تھے؟ کہا 500 سال کے. تو اس نبی نے پلٹ کے کہا تم 500 سال کے تو بچہ کہہ رہے ہو جوان؟ آخری قوم آئے گی جس کی عمر ہی 40-50 سال کی ہو. تو سوال یہ ہے اس زمانے میں عمریں اتنی کی ہوتی تھی، آج شارٹ کی ہوتی جا رہی ہے. جس نے کل کو جواب دیا اس کو انعام ہم دیں. لیکن جواب دیجیے گا، چھپ کے مت بیٹھ جائیے گا کہ پہلے عمریں لمبی کی ہوتی تھی، اب شارٹ عمر کی ہو رہی ہے. شارٹ عمر. ایک صلوات بھیجو محمد علیہ. تلاش کریں گے جواب. یوتھ سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جو بزرگ ہیں وہ زحمت نہ کریں، ہوتا پیا آرام سے، ٹینشن نہ لیں. صحیح نا؟ جو میرے یوتھ بھائی ہیں، جوان ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں سنیں، دنیا نے ترقی کی ہے نہیں. باتوں آخری باتیں پھر مسائل کی طرف آ رہا ہوں. دنیا نے ترقی کی ہے نہیں، بہت ترقی کی. دنیا نے ترقی کی. جی ہاں، بڑے بڑے ایٹمی بم بنا لیے، میزائلیں بنا لی، چاند پہ پہنچ گئے، کمانے ڈال دی، سب کچھ کر لیا. میں کہوں گا تم نے ترقی کی کہ ہاں. شکم مادر میں بچہ ہے، کوئی سسٹم ایسا بنائیے، کوئی مشین ایسی بنائیے جو اس بچے سے باتیں کرے. کریے بات. عقل یہ کہتی ہے جب بچے سے پوچھیں گے بات کرتے ہو کہاں رہ رہے ہو، کہا بہت اچھی جگہ ہے. کیا کھاتے ہو؟ بہترین غذا ہے. کیسی جگہ ہے؟ بہت بڑی جگہ ہے. یہی کہے گا، یہی کہے گا. یہ نہیں، آپ بات کر کے دیکھ لیجیے، امتحان کر لیجیے. آپ کی دنیا تو ترقی کر چکی ہے. آپ کی دنیا نے ترقی کی ہے، مشینیں بنائی، ایٹمی بم بنائے، کمانے ڈال دی، چاند پہ پہنچ گئے. ایک ایسی بھی مشین بنا لے جس سے بچے سے بات کرے. کہاں رہ رہے ہو؟ بہت بڑی جگہ. کھانے کیسے؟ لذیذ. رہنا چاہتے ہو؟ ہاں. کہیں اور جاؤ گے؟ خبردار کہیں نہیں جاؤں گا.
سننا چاہتے تو سناؤں گا، ورنہ یہی اسٹاپ کر دوں گا. سننا چاہتے ہیں بھائی؟ کل تو یہ کہہ رہے تھے بہت اچھی جگہ ہے، جب شکر مادر میں تھے بہت اچھے کھانے ہیں، بہت بڑی جگہ ہے. کہا سرکار میں نے یہاں کو دیکھا نہیں تھا. جب یہاں کو نہیں دیکھا میں نے سوچا وہی سب کچھ ہے. جب میں نے یہاں کو دیکھ لیا میں وہاں جانا نہیں چاہتا. نہ کھانے اچھے ہیں، نہ دوست ہیں، نہ جگہ اچھی ہے، نہ فلاں اچھی ہے. اب یہاں کیا ہے؟ یہاں بڑی جگہ ہے، کھانے بھی اچھے ہیں، دوست بھی اچھے ہیں. کہیں اور چلو گے تو نہیں، یہی مزے لینے ہیں. بہت بڑی جگہ ہے، اس سے اچھی جگہ نہیں، اس سے اچھے کھانا نہیں. کیوں سرکار؟ چونکہ اس نے کہیں اور کو دیکھا نہیں ہے اس لیے جانا نہیں چاہتا. لیکن حسین نے شب عاشور جب آنکھوں سے حجاب اٹھا دیا اور کہا آخرت میں حبیب کو دکھایا، حبیب تمہاری جگہ یہ ہے اور تمہاری جگہ یہ ہے، وہاں تمہاری جگہ یہ ہے. اب یہ دنیا میں نہیں رہنا چاہتے. صبح عاشور وہ آگے دوڑتا ہے، وہ آگے دوڑتا ہے، وہ آگے دوڑتا ہے. یہ آگے کیوں دوڑ رہے؟ اس لیے کہ جس نے وہاں کو دیکھ لیا وہ یہاں رہنا نہیں چاہتا. اس اللہ بیٹے محمد لیکن اگر کردار میں پاکیزگی ہو، طہارت ہو، توحید ہو، ایمان ہو، اسلام ہو اور پاکیزہ انسان ہو، 13 سال کا ہی کیوں نہ ہو موت کو میٹھا دیکھتا ہے. جس قوموں میں بزدل پیدا ہوتا ہے. اب میں کل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لاٹھی لے کے ضبطی چھپڑے میں نکل لے، مار لو، میں شجاع ہوں، اس کو مار لو، اس کو شجاع. بھتیجے کے سینے میں برچھی لگی دیکھی، اصغر کے سینے، اصغر کے گلے کو سے شعبہ تیر سے زخمی دیکھا. چھوٹے چھوٹے بچوں نے محمد کو شہید دیکھا. سر سے چادر چھینی یا نہیں، خیمے چلے، سب کچھ ہوا. جب دشمن نے پوچھا کہ تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو زینب کبریٰ نے کیا کہا؟ مارا ہے اللہ جمیلا، میں نے کربلا میں بھلائی کا علاوہ کچھ نہیں. یہ ہے کیا؟ کون سی فلسفی ہے؟ کون سی عقل کہتی ہے؟ قربانی سب زہرا کا گھر اجڑے ہوئے اور زینب نے کہا میں نے جماعت کے علاوہ کچھ نہ دیکھا. یہ توحید ہے. توحید ہے. کل انشاءاللہ اس کو اگر یاد رہا میں بھول جاتا ہوں، لیکن حسین سے اگر سیکھنا ہے تو حسین سے توحید سیکھنا. 30,000 کا لشکر ہے، سب شہید ہو گئے، پھر بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے. ہاتھ اس کے ساتھ کیا خوبصورتی ہے حسین کے کردار میں. ابھی انہوں نے مرثیہ پڑھا بزرگواروں، جناب سکینہ کے حال. ابھی 13 سفر گزری ہے جناب سکینہ کی شان. حسین کی 4 سال کی بچی ہے. بچے ہیں آپ میں؟ آپ کے بچے ہیں؟ جانتے ہیں باپ اور بیٹی میں کتنی محبت ہوتی ہے؟ بیٹی اور کتنا لگاؤ ہوتا ہے بیٹی کو باپ سے. یہی وجہ ہے میرا مولا فرماتا ہے مجھے وہ گھر پسند نہیں جس میں رباب اور سکینہ. مجھے وہ گھر پسند جس میں رباب. مختر کی کتابوں میں ہے جب لٹا ہوا قافلہ مدینے میں آ گیا
जनाब ज़ैनब कुबरा घर से बाहर निकली, क्या देखा? रबाब घर की टहनी पर बैठे। फरमाया भाभी जान रात हो चुकी है, घर में चली जाइए। का शहजादी घर वो अच्छे लगते हैं जिसमें चराग। मेरे 2 चराग थे, करबला में गुल हो गया, एक जिंदान शाम में। मेरे घर में तो अंधेरा है। असगर करबला में शहीद हो गए, सकीना कैद खाने में सो गई। किस घर में जाऊं? तैयार हो गए आप मसाइल सुनने के लिए? सीने पे हाथ रख लीजिए। जो साहिब औलाद हैं वो बाप जानते हैं कि बेटी कितनी मोहब्बत करती है बाप से, और ये वो जानते हैं कि बाप बच्ची से कितनी मोहब्बत करता है। रिवायत को सुनिए गौर से, और जितना रो सकते हैं रोइए। एक दिन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अपने घर में मजलिस रखी और जाकिर से कहा मसाइल पढ़ो। घर में चादर को खींच दिया और देखो उधर मस्तूरात थी बनी हाशिम की, इधर जाकिर मजलिस पढ़ रहा है। पूरा मजमा रोया। इमाम सादिक मजलिस के बाद खड़े हो गए, कहा तुमने रोने का हक अदा नहीं किया। तमाम सहाबियों ने शागिर्दों ने कहा मौला देखे आंसू बह रहे हैं, आंसू। कहा नहीं नहीं ऐसे मत रोए, ऐसे रोए जैसे किसी शरीफ माँ का जवान बेटा मर जाए। मेरे छत पे आवाज से रोए, बुलंद आवाज से। करबला में क्या गुजर गया। कल मैंने पढ़ा है अज़मत मुसीबत करबला को समझिए। आज जनाब सकीना सुन लीजिए, गौर से सुनिएगा। शब आशूर जो हुसैन ने अपना खेमा लगवाया था, जस्ट उसी के सामने अपनी बहन का खेमा लगाया था। मेरी बहन ज़ैनब मेरी आंखों के सामने ख्याल रखते थे ज़ैनब कुबरा का, मेरी आंखों के सामने थे। शब आशूर सुन लीजिए रिवायत को, अजीब रिवायत है। शब आशूर जब तक हुसैन की तस्बीह हो, तहलील हो, कुरान हो, नमाज की आवाजें आती रही, ज़ैनब मजबूत बैठी, बड़ी मुतमईन बैठी। आधी रात के बाद जब हुसैन की आवाजें आना बंद हो गई, ज़ैनब का दिल हिलने लगा। 55 साल की बहन समझ गई है कि कुछ न कुछ आफत आ गई है। 30,000 का लश्कर ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। अपनी जगह से खड़ी हो गई। अली अकबर कहा हो मेरे माँ जाएगी, आवाज नहीं आ रही। दिल हिलने लगा। बहन भैया की मोहब्बत में खड़ी हो गई। सीने पे हाथ रख के सुनिएगा रिवायत को। अली अकबर को बुलाया, अली अकबर के बाजू को थामा। बेटा मेरे भाई की आवाज नहीं आ रही है, मेरा भैया का हुआ खैर तो है, चले चलते खेमे में हुसैन को देखते हैं। हुसैन के खेमे में पहुंचे, भैया को नहीं पाया और बेकरार हो गई। ए बेटा अकबर मेरा भाई कहाँ गया? खेमे से बाहर निकली, अकबर का बाजू थामे हुए हैं, खेमे के पुष्प पे गई। क्या देखा? हुसैन ने अपने आपा को बिछाए हुए हैं, जमीन से कुछ उठाते हैं आपा पे रख देते हैं, फिर उठाते हैं कुछ रख देते हैं, ऐसे ही जमीन से कुछ उठा रहे हैं, आपा में इकट्ठा कर रहे हैं। ज़ैनब से रहा न गया, पूछा माँ जाए क्या कर रहे हो? कहा ज़ैनब सरजमीन करबला पे कांटे पड़े हुए हैं, उन कांटों को उठा रहा हूँ। मेरे माँ जाए कांटे क्यों उठा रहे हो? कहा ज़ैनब तुझे नहीं पता, कल अस्र आशूर होगा, मेरा गला कट जाएगा। मेरे 4 साल की बच्ची सकीना इसी रात में दौड़ेगी। सकीना के पाँव में कांटे लगे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा की आवाज़ों पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। मैं कहूँगा मौला आप कांटों का एहतमाम कर रहे हैं, सकीना के पाँव में कांटे न लगे। अरे शान गरीबा को आइए, कोई बालियाँ छीन रहा है, कोई तमाचे मार रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल। बहुत प्यार करते थे सकीना से, बहुत प्यार करते थे। सुनेंगे सकीना को 2 चीजों से बहुत मोहब्बत थी, 2 चीजों से। एक चचा के बाजू, एक बाबा का सीना।
علیکن منی السلام. زینب، کلثوم، رباب، سکینہ، تم پہ میرا سلام. خیمے کے اندر آ گئے. تمام بیویوں سے خدا حافظی کی. سینے پہ ہاتھ رکھ لیجیے جس مصیبت کو پڑھنے جا رہا ہوں. سب بیویوں سے رخصتی کی. بچوں کے پاس پہنچے. یتیم بچوں کے بیچ سکینہ کھڑی. جہاں مسلم کی بیٹی کھڑی تھی برابر میں سکینہ بھی کھڑی تھی. حسین نے جو یتیمی کہا مسلم کی بچی کے سر پر رکھا وہی سکینہ کے سر پہ رکھا. بچی کچھ نہ بولی. سکینہ کچھ نہ بولی. بچوں سے خدا حافظی کیا. سید سجاد سے خدا حافظی کی. لیکن جب سے خیمے سے باہر نکلے کیا دیکھا 4 سال کی بچی ڈیڑھ پر بیٹھی ہے. حسین خیمے سے نکلے دامن کو پکڑ لیا. اے بابا کہاں جا رہے؟ کبھی صاحبان اولاد ہیں. صاحبان اولاد ہیں. جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی بچی گھر سے باہر جا جاتے ہیں. بابا کیوں جا رہے ہو؟ بابا کہاں جا رہے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں آپ اپنی بچی کو؟ بیٹا گھر جائیے. جب آؤں گا کچھ چیز لے کر آؤں گا. کھانے پینے کی چیز لیتے ہی کہتے نا یہی کہتے ہیں نا ماں کے پاس جائیے ہم بازار سے تمہارے لیے کچھ لائیں گے. ارے حسین کہے تو کیا کرے چونکہ حسین چاہ تو رہے ہیں واپس لائیں گے. ایک جملہ فرمایا امام حسین نے. بیٹا سکینہ جملہ سنے عزیزوں جو مقتل کی کتابوں میں ہے. بیٹا سکینہ تم تو خدا حافظ کر چکی ہو. خیمے میں ہم نے تمہارے سر پہ ہاتھ رکھا تم خدا حافظ کر چکے ہو. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا خدا حافظ کیا ضرور ہے لیکن یتیموں کے سامنے کیا. میں نے کچھ نہ کہا. اب کوئی یتیم نہیں دیکھ رہا ہے. اے بابا کچھ لمحوں کے سینے پہ سنا دیجیے. تبتی ریت پر حسین دیکھ گئے آ سکینہ میرے سینے پہ سو جا سکینہ. کچھ دیر کے بعد سکینہ کو بیٹا کیا جاؤ بیٹے خیمے میں جاؤ. ایسا سنتا دل موت. سکینہ نے کہا بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ بابا اگر مرنے کے لیے جا رہے ہو تو مرنے سے پہلے ہمیں نانا کے مدینے میں پہنچا دو. بچی کہتی رہی. بچی روتی رہی. اتنا روئے کہ حسین سے برداشت نہ ہوا. بیٹھ گئے. رخساروں کو آنکھوں کو صاف کرتے جا رہے ہیں. بوسے دیتے جا رہے ہیں. رخساروں کو بات کرتے کہتے ہیں لا تو روکی بیٹا میں کے قلبی حسرتا. اے بچی تو رو رو کے میرے دل کو مت چلا. اے سکینہ خاموش ہو جا. حسین تیرا رونا نہیں دیکھ سکتا. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا میں خاموش ہو جاتی ہوں جب تک آپ زندہ ہیں میں نہیں رہوں گی. سکینہ نہیں روئی. لیکن جب کربلا سے آواز بلند ہوئی علاقہ تو بیان حسین بے کربلا علاقہ خود حسین بے کربلا. حسین شہید کر دیے گئے. حسین ذبح کر دیے گئے. بچی خیمے سے نکلی بابا کے لاشوں پہ پہنچی. لگے کٹی ہوئی تھی لاشوں کا مہارا سینے سے نکل گئی. اے بابا تماچے مارے گئے. گوشت دامن چلایا. آپ کے بعد خیمے چلا دیے. انا للہ و انا الیہ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.